السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو درخشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو چلیے میں آج آپ لوگوں کو احمد جمال پاشا کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ احمد جمال پاشا بہت بڑے مصنف ہیں، رائٹر ہیں۔ تو اس کا کہانی آپ کے اردو کہکشاں جو 12 کلاس 12ویں درجے میں پڑھائی جاتی ہے، چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور لائک کرے اور سبسکرائب کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کرے۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ تو دیکھیے کیا ہے احمد جمال پاشا، کیا احمد جمال پاشا، اس کے ایک انشائیہ کا نام ہے ہجرت۔ احمد جمال پاشا نے ایک انشائیہ لکھا ہے جس کا نام ہے ہجرت، انشائیہ، ٹھیک ہے۔ انشائیہ کا نام کیا ہے؟ ہجرت۔ تو کیا ہے دیکھیے، احمد جمال پاشا 1929 عیسوی الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ الہ آباد میں۔ کب پیدا ہوئے؟ تو 1929 کب پیدا ہوئے؟ تو 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں ان کے والد کا نام شجاعت حسین، والد من ابا، ان کے والد کا نام کیا؟ شجاعت حسین، اور دادا کا نام نجف علی۔ دادا کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام کیا ہے؟ نجف علی تھا۔ دادا کا نام نجف علی تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ احمد جمال پاشا کے والدہ کا نام سروری خاتون تھا۔ والدہ من امی کا نام کیا تھا؟ سروری خاتون۔ اب آگے کہہ رہے ہیں علی گڑھ سے MA کرنے کے بعد یہ لکھنؤ چلے آئے۔ کہاں چلے آئے؟ علی گڑھ سے MA کرنے کے بعد لکھنؤ آ گئے اور ماہنامہ اودھ کا اجرا کیا۔ ماہ کا مہینہ، ہر مہینے کتاب چھپتی ہے، اس کا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پمپلیٹ بھی بولتے ہیں اور میگزین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اجرا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 1961 عیسوی میں روزنامہ قومی آواز شعبہ ادارت میں شامل تھے۔ روزانہ اخبار نکلتا ہے، اس کا نام تھا قومی آواز، ان کے شعبے میں ادارت میں شامل تھے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں احمد جمال پاشا 2 مرتبہ ازدواجی رشتے میں بندھے، یعنی 2 مرتبہ احمد جمال پاشا نے شادی کی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں شادی کرنے پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد، ان پہلی بیوی کے کیا طلاق ہونے کے بعد، علیحدگی کے بعد 1966 عیسوی میں ان کی دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی۔ دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ سرور جہاں۔ کیا نام تھا؟ سرور جہاں۔ ان کے والدہ کا نام تھا سروری بیگم، تو سرور جہاں، جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی۔ جیسے بعد میں کس نام سے فیمس ہوئی؟ مشہور مطلب سرور جمال کے نام سے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں مشہوری 1976 عیسوی میں مستقل طور پر اپنی سسرال سیوان چلے آئے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ شادی کہاں کے تھے؟ سیوان، بہار میں تھے، سیوان چلے آئے، جہاں 1976 عیسوی میں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت من نوکری، کیا ملے؟ ملازمت من نوکری مل گئی۔ کس کالج میں؟ تو ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ملازمت مل گئی۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں آپ کا 28 ستمبر 1987 عیسوی کو دوران ملازمت ہی، یعنی پڑھانے کے دوران ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہاں انتقال ہوا؟ پٹنہ میں انتقال ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں 29 ستمبر کو سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی، یعنی 29 ستمبر کو دفن ہوا، کیا نماز جنازہ پڑھا گیا۔ 28 ستمبر کا انتقال ہوا، 29 ستمبر کو سیوان میں ان کے تدفین عمل میں آئی۔ یہ تو ان کا احمد جمال پاشا کے مختصر تعارف تھے۔ اب دیکھیے آگے ان کا آبجیکٹیو سوال دیکھ لیجئے۔
پہلا سوال آپ کا ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حیدرآباد، الہ آباد، مراد آباد، فرخ آباد۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہے کہاں ہوئی؟ الہ آباد میں۔ کہاں ہوئی؟ الہ آباد میں۔ پھر دوسرا سوال ہے احمد جمال پاشا کے دادا کا نام کیا تھا؟ دادا کا نام نجف علی، منشی غلام علی، غلام نجفی، کوئی نہیں تھی۔ ان کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا نجف علی۔ کیا تھا؟ نجف علی۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، احمد جمال پاشا کے والدہ کا نام تھا؟ والدہ من امی، امی کا نام کیا تھا؟ ثقیلہ خاتون، رقیہ خاتون، سروری خاتون، سبیحہ خاتون۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سروری خاتون۔ دیکھیے احمد جمال پاشا کے والدہ کا نام ہے سروری خاتون، احمد جمال پاشا کے دوسری بیوی کا نام تھا سرور جہاں۔ کیا؟ سرور جہاں۔ کس نام سے مشہور ہوئی؟ تو سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئے۔ مشہور مطلب فیمس ہوئے کن کے نام سے؟ سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئے۔ سمجھ گئے؟ ان کے اماں کا نام ہے سروری خاتون، ان کے پہلی بیوی کا نام تھا سرور جہاں، مشہور کس نام سے ہوئے؟ سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئے۔ چلیے سمجھ میں آ گیا آپ کا تیسرا سوال۔ چلیے آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ پٹنہ میں، سیوان میں، مظفر پور میں، دربھنگہ میں۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کہاں ہے؟ سیوان میں ہے، سیوان میں ہے۔ چلیے آگے سوال نمبر 5 کی طرف دیکھیے، احمد جمال پاشا کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ احمد جمال پاشا کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ عثمانیہ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ، لکھنؤ یونیورسٹی۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ کہاں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا؟ ایم اے کیا۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے سوال نمبر 6 میں، احمد جمال پاشا کس سال ایم اے کیا؟ احمد جمال پاشا کس سال ایم اے کیا؟ کیا؟ 1956، 1958، 1960، 1965۔ دیکھیں صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1958۔ کہاں؟ 1958 عیسوی۔ چلیے سوال نمبر آگے 7 میں دیکھیے، احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ وفات مانے انتقال۔ کہاں؟ انتقال۔ کہاں ہوئی؟ سیوان میں، الہ آباد میں، پٹنہ میں، دلی میں۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا؟ پٹنہ میں۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں انتقال ہوئے۔ پٹنہ میں انتقال۔ تدفین کہاں؟ سیوان میں۔ دفن کہاں ہوئے؟ دفن سیوان میں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سوال نمبر 8 دیکھیے آپ، احمد جمال پاشا کہاں مدفون ہوئے؟ پٹنہ، دربھنگہ، سیوان، لکھنؤ۔ تو کہاں ہے؟ تو سیوان میں۔ کہاں ہے؟ تو سیوان میں۔ چلیے سوال نمبر 9 دیکھیے، سیوان سے احمد جمال پاشا کا کیا رشتہ تھا؟ یعنی سیوان سے احمد جمال پاشا کا کیا رشتہ تھا؟ سسرال، ننیال، ددھیال، کوئی نہیں۔ جس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سسرال۔ کیا؟ سسرال۔ سسرال میں، کیونکہ الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے اور سیوان میں سسرال تھے ان کا، سسرال میں بھی انتقال ہوا۔ پھر سوال آگے دیکھیے سوال نمبر 10، ہجرت کس کا انشائیہ؟ ہجرت کس کا انشائیہ؟ مجتبیٰ حسین، انجم مان پوری، احمد جمال پاشا، وزیر آغا۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا احمد جمال پاشا۔ کیا ہے؟ احمد جمال پاشا۔ پھر سوال نمبر 11 دیکھیے آپ، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا انشائیہ۔ کیا تھا؟ انشائیہ، انشائیہ۔ پھر آگے سوال ہے جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر سوال نمبر 13 دیکھیے آپ، احمد جمال پاشا کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں یعنی 12ویں کتاب میں کون سا افسانہ ہے؟ ہجرت، ہجری، مہاجر، ہجر۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا ہجرت۔ کیا؟ ہجرت۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا سوال نمبر 14، یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت ہے؟ بھائی کی، رشتہ دار کی، استاد شاگرد کی، باپ بیٹے کی۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا باپ بیٹے کی، باپ بیٹے کی، کہ یعقوب علیہ السلام والد تھے، یوسف علیہ السلام بیٹے تھے۔ پھر سوال نمبر 15 دیکھیے آپ،
سوال نمبر 15 دیکھ لیجیے آپ. احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی؟ 1985، 1986، 1987، 1988. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1987. کیا 1987. ٹھیک ہے. سوال نمبر 16 دیکھیے آپ. بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ کھانا ملک، کھانا گھر، کھانا بدوش، عجائب خانہ. تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کھانا بدوش کے نام سے. کہ کھانا بدوش کے نام سے. سوال نمبر 17 دیکھیے. احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1928 عیسوی، 1929 عیسوی، 1930، 1932. تو صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا اس میں 1929 عیسوی. کب ہوئی؟ تو 1929 عیسوی. سوال نمبر دیکھیے 18. احمد جمال پاشا کے والد کا نام کیا تھا؟ احمد جمال پاشا کے والد کا نام کرامت حسین، رفاقت حسین، شجاعت حسین، صداقت حسین. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہے ان کا والد کا نام تھا شجاعت حسین. دادا کا نام تھا نجف علی. شجاعت حسین. پھر سوال نمبر 19 دیکھیے آپ. احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا تھا؟ احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا تھا؟ طنز و ظرافت، تنقید، شاعری، تحقیق. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا طنز و ظرافت. کیا؟ طنز و ظرافت. سوال نمبر 20 دیکھیے آپ. احمد جمال پاشا نے بہار کے کس کالج میں ملازمت کی؟ ملازمت میں نوکری. کس کالج میں نوکری کی؟ مرزا غالب کالج، ملت کالج دربھنگا، ایچ پی کالج مدھے پور، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج. ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ملازمت کی، جو کہ سیوان میں ہے، بہار سیوان میں ہے. پھر آگے سوال ہے آپ کا. سوال نمبر 21. انشائیہ ہجرت میں مصنف نے مغرب کو کس کی علامت قرار دیا؟ مصنف نے مغرب کو کس کی علامت قرار دیا انشائیہ میں؟ غلامی کی، آزادی کی، ہجرت کی، امن کی. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا غلامی کی. کیا صحیح ہے؟ کیا غلامی کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے اور سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تب تک انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پڑھنے والے تک پہنچائے. تب تک خدا حافظ. پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ.